اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تو سے تم، آپ سے تم سے تو ہونے لگی۔ یہ ایک رنج ہے جو میرے دماغ میں پل رہا اور بڑھ رہا اور وہ سرسبز ہو رہا۔ کیا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، گناہ کا انبار بڑھ گیا، ہر جگہ جو ہے انسان منورنجن، تفریح، فن کی بات کر رہا ہے، ہر انسان کو مادہ پرست بنا دیا آج کا ماحول۔ اور اللہ کا مقصد انسان اور جن کو پیدا کرنا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے حکم کو مانے، اس کو جو ہے اس کے سامنے سر جھکائے، تو اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی وہ دے گا۔ اس میں نہ تو رنج ہے، نہ تو بیماریاں ہیں، نہ تو آپ کو جو ہے تھکنا ہے، نہ تو وہاں کوئی کسی قسم کا جو ہے گناہ ہے، نہ کسی قسم کا جو ہے وہاں پر جو ہے آپ کو کوئی آفتیں، کوئی بلائیں نہیں ہیں وہاں پر، کوئی شیطان نہیں ہے وہاں پر۔ ساری زندگی تمہاری اتنی کچھ ہوگی کہ تم کاش کہ میں دنیا میں اور عبادت کر لیتا، یہ تم وہاں پہ جا کے رنج سے بھرو گے۔ اللہ نے ایسی پیاری جنت رکھی۔ اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ٹیکنالوجی، نیو ٹیکنالوجی جو دنیا میں دن بہ دن آ رہی، جیسے ہمارے زمانے میں ریڈیو ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں جو ہے وی سی آر آیا، پھر اس کے بعد میں بلو رے، پھر اس کے بعد میں جو ہے ایچ ڈی بڑا ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، پھر یا پھر جو ہے آپ کو لیپ ٹاپ ہے، ڈیسک ٹاپ ہے، آپ کے سامنے جو ہے آپ کا آئی پیڈ ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی آپ کو لے ڈوبنے والی جو ہے، آپ کی بیماریاں بڑھا رہی، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، کیونکہ آپ بیٹھ کے یہ سارے جو ہے انٹرٹینمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ورزش نہیں ہوگی، اور پھر تمہارے دماغ پر زور دو گے اور دماغ مجروح اور جو ہے بوڑھا ضعیف ہو جائے گا، اور اس میں ایک ایسی قسم کی بیماری آئیں گی جو آپ کے خون کو منجمد کر دے گی، یعنی بالکل کالا کر دے گی، یا پھر اس کو جو ہے تر و تازہ نہیں رکھے گی، اس کو جو ہے آپ کے اندر اچھے صحیح طریقے سے روانی ہونے نہیں دے گی۔ کیا ہے یہ زندگی؟ اب میں جو بتا رہا ہوں، ایک ورچوئل ریالٹی ایک آنے والا ہے، جو آنکھ کو آپ لگائیں گے اور وہ جو ہے آپ کو اگر سے سمجھو کہ آپ کو پیرس جانا ہے، پیرس نہیں جا سکے، آپ کو پیرس کی دنیا دیکھ سکتے آپ، یہ ریالٹی کی ہوگی۔ یا انڈیا جانا ہے، میں فلمیں اس واسطے سے ہی دیکھتا ہوں کہ میرے کو ہوم سک ہوں میں 30 سال سے، یا تو میں پاکستانی ڈرامے دیکھتا ہوں یا پھر انڈیا کی تیلگو، تمل اور ہماری بامبے کی اردو ہندی فلمیں دیکھتا ہوں۔ تو میرا یہ کیا ہے کہ میرا اپنا وطن ہے، وہ جہاں کی گلیاں ہیں، جہاں کے میرے اپنے بھائی بہن ہیں، چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو، وہ بھی میرے بھائی بہن ہیں، کیونکہ آدم کی اولاد ہیں ہم۔ تو اس حساب سے میں اپنے ذہن کو کبھی بھی اپنے انڈیا کے خیالات سے روزانہ ایک مووی دیکھتا ہوں، لیکن جو نقصان اب ہوگا، اب جیسے دیکھو جہاز میں ہم جا رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کے جو ہے ویڈیو لگا دیا آپ کو، آپ فلمیں دیکھو، آپ کا وقت برباد کر لو۔ اگر آپ سمارٹ ہے، اللہ کے اعتبار سے سمجھ رہے، تو آپ تلاوت لگائیں گے۔ میں اکثر تلاوت لگاتا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے، میں جب بھی پلین میں سفر کرتا ہوں۔ اچھا، اگر آپ بیوقوف ہے، آپ بولیں گے میں کیا کرنا ہے، میرا وقت برباد کیوں کر لوں، میں فلمیں دیکھوں، وہ یہ گناہ بھی ہو جائے گا۔ دیکھو آج فلمی دنیا کے جو کبیر خان جیسے یا کوثر منیر جیسے مسلمان ہے یہ، اور یہ فینتم جیسی مسلم مووی کے اندر ایک مسلمان کو جو ہے انہیں ٹیررسٹ بتایا، اس کو یہ نہیں معلوم، پہلی ابتدا ABC نہیں معلوم اسلام کی، الف ب تا کیا ہے کہ دیکھو انسان لڑ لے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی غیر ہو، ہسٹری اٹھاؤ، پوروں کی لڑنا بتایا، خون ریزی بتایا جائے گا، ظلم و ستم بتایا جائے گا، باربریت بتایا جائے گی، جبر بتایا جائے گا، آپ کو اتنا کچھ جو ہے حد سے تجاوز کر جانے والے جو ہے لڑائیوں کا جو ہے آپ کو پورا خاکہ تاریخ میں ملے گا۔ اور میرے مسلمان حلال ہی نہیں کھاتے تو ان کو اسلام کی کیا حقیقت سمجھ میں آئی؟ ہم کو بھی اسلام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آنے دے رہی۔ یہ نیو ٹیکنالوجی آپ کو، آپ کے بچوں کو برباد کر دے رہی۔ کیسے؟ یہ ورچوئل ریالٹی ایک نیا ہے جو آ رہا، وہ آنکھ کو لگا کے دیکھنا ہے، آپ کے ذہن پہ اس کا برا اثر پڑے گا۔ اس سے پہلے جو کان کو ہیڈ فون لگاتے ہیں، آپ آج کل جو ہے موویز بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو آپ کے آئی پیڈ کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے ہر طرح سے جو ہے مہیا کر دیا تفریح کا سامان۔ کیا ہے یہ؟ وقت برباد، زندگی برباد، آپ کے کان بہرے ہو سکتے ہیں،
آپ کے دماغ پہ اثر پڑ سکتا ہے، آپ کی گردن درد دے سکتی ہے، لیپ ٹاپ پر بیٹھے رہو گے، ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھے رہو گے دن تمام، آپ بیچ میں اٹھ کے ورزش نہیں کرو گے. یہ ساری باتیں ٹیکنالوجی کی جو آپ کو نقصان دے گی وہ آپ کو ابھی نہیں معلوم ہوگا، ایک ضعیفی کے قریب معلوم ہوگا. اور بچے برباد کیسا ہوں گے؟ نہ تو اچھی تعلیم پا سکیں گے، نہ تو جو ہے اپنی اچھی زندگی کا جو مستقبل جو سمجھتے ہیں کہ دیکھو آدمی کے جیب میں پیسہ ہو تو آدمی اچھا سوچتا ہے. اگر ایک آدمی، اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ میری امت کو مسکین نہ کر، مرتد ہونے کا ڈر ہے. اگر ایک آدمی بے روزگار ہے، اس کے پاس نہ تو انسانیت رہے گی، نہ تو اس کے پاس جو ہے اخلاق رہیں گے، نہ تو وہ کسی کے کام آئے گا. اس واسطے صاحب حیثیت ہوگا، خود کھائے گا، دوسروں کو بھی کھلائے گا. اب میں ایک خاص بات بتاتا ہوں، پاکستانی میں ڈرامے اکثر میں دیکھتا ہوں، اس میں صرف خود پسندی، اور خود پسندی بھی کیسی، وہ خود کے خواہشات پورے ہونے والے. میں نے کسی کو نہیں دیکھا وہ ڈراموں میں کسی کی مدد کرنا ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کسی کے لیے اشارے قربانیاں کرنا ہے. وہی آپ تیلگو، میرے جو ہوم لینگویج ہے تیلگو، ساؤتھ کا، حیدرآباد کا، اس میں آپ آؤ پورے اشارے قربانی، کسی کے لیے قربان ہو جانا. ایسے ہی فلمیں آج بھی بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بالی ووڈ سے بہترین فلمیں، 100 سے زیادہ ہٹ فلمیں بھی آج بھی ہمارے تیلگو کے دیے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں انسانی جذبہ ہوتا ہے، حب الوطنی ہوتی ہے، ایثار و قربانی، محبت، اور جو رشتہ داری، اس کے اندر پاکیزگی، یہ ساری باتیں ہوتی. اور آپ بالی ووڈ کی طرف آ جاؤ، سوائے ننگی فلموں کے اور کچھ نہیں بن رہا. اب آپ یہ لے لو، مغل اعظم ہے، مغل اعظم میں جو جودھا بائی بنی وہ راجپوت کی بیوی تھی، اور اکبر مسلمان تھا. اب یہ جیسے یہ بنسالی بنایا مووی، باجی راؤ مستانی، مسلمان بیگم، کیا ہے یہ؟ دشمنی ہے، انسان کا کیڑا ہے. یہ انسان واقعی کسی مذہب کے لیے آیا، لیکن یہ دماغ میں نہیں آئے گا ہندو کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں نہیں آئے گا معلوم ہے؟ کیونکہ انسان سوچ نہیں پا رہا کہ اللہ کے سوا معبود نہیں کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. کیوں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا؟ کیوں ہندو خدا نہیں ہو سکتا؟ کیوں کرسچن خدا نہیں ہو سکتا؟ کیوں یہودی کا خدا نہیں ہو سکتا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ انسان کے پاس علم نہیں آتا، اس واسطے نہیں آتا کہ جب تک وہ قرآن نہ پڑھ لے دنیا کو وسیع النظر نہیں دیکھ سکتا. ہو بردباری اس کے اندر، اس کے پاس اللہ کی کبریائی، اس کے پاس اللہ کی حمد و ثنا، اس کے پاس اللہ کی تعریف کرنا. فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کی تعریف کے لیے میں دنیا میں آیا، سب چلا جائے گا. ٹیکنالوجی برباد کر دے رہی بچوں کو اور انسان کو، اور اس کے اپنے جسم پر اثر پڑ رہا. اس کی ایک معمولی حیثیت ہے انسان کی، سیکنڈز میں غصے میں آ جاتا، آپے سے باہر ہو جاتا. اس کے اندر شیطان غصہ دلا کے خون کی روانی سے زیادہ تیز دوڑا دیتا. اس کے جو ہے حرام ہے وہ. اور مسلمان فلمی دنیا کے اندر ABCD نہیں جانے والا، اس کو حلال ہی نہیں کھایا، انہیں کیا اچھی باتیں کرے گا. میں جاوید کی مثال دیتا ہوں، جاوید اختر کی. میں جاوید اختر کے والد کی ایک جو شاعری اچھی سمجھتا تھا، جانی سر اختر کی. جب میں اسے دیکھا اس کا والد سگریٹ پیتے ہوئے، مجھے افسوس ہوا، ارے یہ سگریٹ پینے والا تو یہ تو چہرے سے گلوبند ڈالے کے ہے، اور اسے چہرے سے اس کا معلوم ہو رہا واقعہ انہیں اس کی ماں کو چھوڑ دیا ہوگا. اور وہ اسی وجہ سے جو ہے میرے کو اس کے اخلاق کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں پڑا. لیکن پھر بھی جانی سر اختر جیسے ہر وہ مسلمان کے لیے میں روز دعا کرتا ہوں، اللہ ہم جانے انجانے میں گناہ کریں، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم جانے انجانے میں جو ہے تیری عظمت کو نہیں سمجھ، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کو ہم نہیں سمجھ سکے، ہمیں معاف کر دے. ہم نے تحفے کو کھول کے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ لائے. یہ دنیا جب گمراہی کی طرف جا رہی تھی، اندھیرے کی طرف گر گئی تھی، گھائی میں گر رہی تھی، اور اس کو جو ہے کوئی نکالنے والا نہیں تھا، ایسے وقت میں میرے پیارے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سبز گمت والا، ایسا پیارا، ایسا 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 نبی کسی کو نہیں دیا اللہ. اس کی عظمت نے سمجھا. پھر بھی دعا کرتا ہوں، دنیا غلط جا رہی، اپنے آپ کو بچانا ہے تو میں سچ بتا رہا ہوں، اللہ کے ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.